وعلیکم السلام گڑیا، الحمدللہ آپ کیسی ہو؟ اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی کے لیے لائی ہو کچھ؟ صوفے پہ بیٹھے ہی اس نے پوچھا۔ اوہ یہ عائشہ نے اپنے ہاتھوں میں موجود چاکلیٹس کے پیک کو دیکھا۔ بھائی تقویٰ ناراض ہے نا؟ اسے منانے کی کوشش معصوم صورت بنا کر بولی۔ ہارون ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اپنی قسمت آزمائیں، اور تقویٰ کو کہہ دینا لاؤنج میں 2 کپ چائے کے بھیج دے۔ مہکار کے پاس فرصت نہیں اپنے چڑیلوں جیسے ناخنوں کو رنگنے کے علاوہ۔ گود میں بیٹھے ساحل کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولا تو تینوں ہنس پڑے۔ جی ہاں کہہ دوں گی۔ موبائل میں گم حیدر پر ایک نظر ڈال کر وہ سر ہلاتی چلی گئی تو ہارون حیدر سے اس کے کام کے بابت پوچھنے لگا۔ آئی ایم سوری تقویٰ، مجھے نہیں معلوم تھا وہ ایسا انسان ہوگا، ورنہ میں ہرگز اس بدتمیز انسان کو منہ نہ لگاتی۔ اس میں میری بھی تو انسلٹ ہوئی تھی، تم اکیلی تو نہیں تھی، پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ عائشہ منتیں کرتی بولی۔ عائشہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس انسان نے ہمیں کیا کہا؟ میرے لیے تو مرنے جیسا مقام ہو گیا تھا، اور تم کہہ رہی ہو بھول جاؤ۔ رات کو سوتی ہوں تو یہ لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد سے بات تک نہیں کی، اور اس انسان نے کیا کہہ دیا؟ دبدباتی آنکھوں سے کہتی وہ چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ تمہارا مطلب کیا ہے تقویٰ؟ میں روز غیر مردوں سے باتیں کرتی ہوں اور ایسی باتیں روز سنتی رہتی ہوں، کیا یہ کہنا چاہتی ہو؟ غصے سے عائشہ نے پوچھا۔ آنکھیں پوچھتی تقویٰ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا عائشہ، میں تو… وہ کچھ بولتی جب بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ کر عائشہ بولی۔ بس بھی کر دو تقویٰ، مانا کہ غلطی ہو گئی، اب اتنا بھی کیا شور مچانا؟ میں 2 ہفتوں سے تجھے منانے کی کوشش میں ہوں، اور تمہارے نخرے آسمان کو چھو رہے ہیں، مطلب کہ حد ہی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، اور تب بات کرنا جب تمہارا سوگ ختم ہو جائے اور کانوں میں رات کو آواز بھی آنا بند ہو جائے۔ طنزیہ لہجے میں کہتی بنار کی وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ کافی دیر تک تقویٰ کچھ بول ہی نہ سکی، پھر جب ہارون کی چائے کی صدا پر ہوش میں آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں آئی جہاں ہارون اور حیدر بزنس کے بابت باتیں کر رہے تھے۔ تھینکس گڑیا، وہ تمہاری بھابھی مصروف تھیں تو تمہیں تکلیف دی۔ بیٹل پر ٹرے رکھتی ہارون تقویٰ سے بولا۔ نہیں بھائی، بہنوں کو تھینکس نہیں بولتے، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ اس کی مدھم آواز پر حیدر نے نظریں اٹھائیں تو اس کی بھیگی پلکوں پر گئیں۔ حیدر نے بغور اس کی سرخ پڑتی رنگت اور جھکی نظروں کو دیکھا۔ اچھا تم جاؤ، ہم خود چائے لے لیں گے، اس کے ہاتھوں کی توڑ مروڑ پر ہارون نے کہا تو وہ مسکراتی سر ہلا کر چلی گئی۔ تب تک حیدر نے بھی اپنی نظریں پھیر لیں۔ بہت پیاری بچی ہے، اللہ خوش رکھے، بہت نیک ہے، تعریفی انداز میں کہتے ہارون نے چائے میں چینی ڈالنے لگا۔ ماموں بہت پیاری ہے، آپ کو کیسی لگی؟ ہارون سے چھپ کر آنکھ مارتے ساحل نے حیدر کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دیا۔ بہت روتی ہے، حیدر نے بھی اس کے چھوٹے سے کان میں ناک دبا کر شرارت میں سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ ہاں آپی کے ممی پاپا نہیں ہے نا، اس لیے بہت سا روتی ہے۔ اس کی سمجھداری پر حیدر نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ بھائی کیا پھسر پھسر ہو رہی ہے، ہمیں بتاؤ تاکہ ہم بھی ہنسیں۔ ہارون نے دونوں کو کانوں میں باتیں کرتے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں پاپا، فیوچر مامی کے بارے بات کر رہے تھے۔ ساحل نے حیدر کے کہنے سے پہلے جلدی سے بولا کہ کپ منہ سے لگاتے حیدر کو سن کر اچھو لگ گیا۔ ہا 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 ہا۔ حیدر کی حالت پر ہارون قہقہا لگا اٹھا اور ساحل خطرہ دیکھ کر اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ مہکار میرا ڈنر پر ویٹ۔ حیدر کچن میں آیا تو مہکار کی جگہ تقویٰ کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ تقویٰ آپ مہکار کو… آپ مجھے بہن کہہ سکتے ہیں،
ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ تقویٰ نے بیچ میں ٹوک دیا۔ وہ کیوں؟ مسکراہٹ چھپا کر اسے دیکھتے پوچھا۔ کیوں کا مطلب ذرا سی نظریں اٹھا کر دیکھا تو گرے آنکھوں پر خود پر ٹکی دیکھ کر وہ ماتھے پر تیوریں سجائے روٹیاں پکاتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ مجھ سے چھپ رہی ہیں؟ وہ براہ راست بولا۔ جی کیا مطلب آپ کا؟ میں کیوں چھپوں گی آپ سے؟ اور آپ جائیں میں بتا دوں گی بھابھی کو۔ وہ گھبرا کر جلدی سے بولی، مبادا مہکار بھابھی نہ آ جائے، وہ کیا سمجھیں گی؟ اور پھر ایک اور طعنہ، اگر آپ ڈر رہی ہیں کہ میں اس حادثے کا کسی سے ذکر تو نہیں کر دوں گا تو آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور رہی بات بہن کہنے کی تو الحمدللہ میرے پاس ہے اور مجھے دوسری بہن نہیں چاہیے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے کھڑی تقویٰ کچھ نہ سمجھ سے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ مجھے عائشی سے بات کرنی چاہیے، وہ تو مجھے مایوس دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، شاید مجھے ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے منانے کا سوچتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ کل یونی جاتے منا لوں گے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب عائشی اسے لینے نہیں آئی تو وہ خود گیٹ سے نکل کر سامنے ہی ان کے دروازے پر بیل بجانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ کی امی نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آنٹی، کیا آج عائشی یونی نہیں چل رہی؟ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ سلام کرتے وہ پوچھنے لگی۔ وعلیکم السلام بیٹا، عائشہ اپنے باپ کے ساتھ کب کی چلی گئی؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلی گئی؟ مجھے بتایا نہیں اس نے؟ وہ حقیقت میں پریشان ہوتی بولی۔ ہاں بیٹا، میں نے کہا تقویٰ بیٹی کے ساتھ نہیں جا رہی تو بولی تم نہیں جا رہی، پھر کیا ہوا؟ ہاں آنٹی، بس پہلے موڈ نہیں تھا، میں نے خود اسے منع کیا تھا، بھول گئی میں، چلتی ہوں، اجازت دیں۔ پھیکے پن سے مسکرا کر اس نے کہا اور وہاں سے واپس گھر لوٹ آئی۔ کیا ہوا، واپس آ رہی ہیں آپ؟ گھر سے باہر آتے حیدر نے اسے اداس چہرے کے ساتھ واپس آتے دیکھ کر پوچھا۔ جی وہ عائشہ کہیں گئی ہوئی ہے، وہ بہانہ بنا کر اندر جانے لگی۔ وہ یونی گئی ہے، وہ مسکراہٹ چھپا کر بولا کہ قدم آگے بڑھاتے ٹھٹک کر رک گئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے پسندگی سے پوچھا۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ وہ تم سے ناراض ہے اور تمہیں اب اسے منانا پڑے گا۔ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس نے بتایا۔ تقویٰ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ عائشہ نے ان دونوں کی آپس کی باتیں ایک انجان کو کیسے بتائیں؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ میری بھی فرینڈ ہے، اس نے مجھ سے خود فرینڈ شپ کی ہے۔ حیدر اس کی پھٹی آنکھیں دیکھ کر بولا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ فرینڈ ہیں یا نہیں؟ وہ روکھے لہجے میں کہتی جانے لگی، جب پیچھے سے پھر بولا، میں چاہتا ہوں آپ بھی مجھ سے فرینڈ شپ کر لیں۔ اس کی بلو چادر میں پس کو دیکھتے بول کر شرارت سے لب دبا گیا، اور میں ایسے گھٹیا رشتے بنانے کی خواہش مند نہیں ہوں۔ میری نظر میں ایک لڑکی کا دوست اپنے باپ، بھائی یا شوہر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں، اور پلیز مجھے ایسی گھٹیا آفر کرنے سے گریز کریں۔ ٹھنڈی ٹھار لہجے میں بولتی وہ حیدر کو بہت پسند آئی۔ اس کا چھپا چھپا سا انداز، نظروں کو جھکا کر بات کرنے کی ادا، لہجے کی سچائی، وقار اور سنجیدہ پن اس کے مضبوط کردار کا دیوانہ بنا رہا تھا۔ تو مطلب آپ صرف اپنے شوہر سے دوستی کریں گی، تو اس کا مطلب مجھے آپ کا شوہر بننا پڑے گا؟ وہ یکدم اس کے سامنے آتے بولا۔ اس کی بات پر تقویٰ کے جسم کا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا اور پلکیں لرز سی گئیں۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ چکا تھا کہ وہ تھوڑا بھی ہلتی تو ناک سیدھا اس کے سینے سے لگتا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو تقویٰ کے ناک سے جاتی دماغ میں ہلچل مچا گئی۔ یہ کیا گھٹیا پن ہے مسٹر حیدر شاہ؟ 2 قدم پیچھے ہٹتی وہ دھاڑی۔ یہ گھٹیا پن نہیں، سمپل سا سوال ہے مس تقویٰ۔ جیب کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر وہ دلکشی سے اس کے بدلتے رنگ دیکھتے بولا۔ میں نے کہا نا، ایسے گھٹیا تعلق کی میں خواہش مند نہیں ہوں، اور برائے مہربانی مجھ سے آپ آج کے بعد بات نہ کریں پلیز۔ جھڑک کر کہتی وہ مڑی کہ پیچھے سے حیدر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔
تقویٰ کا تو جیسے حلق منہ کو آ گیا۔ حیدر کی اتنی جرأت پر اس کا پارا سر پر چڑھ گیا۔ چٹاک پلٹ کر اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بہت کر لی آپ نے بکواس، سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ٹھر ٹھر کانپتی وہ چلائی۔ کاش اتنی ہمت آپ لڑکیاں باہر استعمال کرتی تو ابھی تک اس آدمی کے سوگ میں نہ ہوتی۔ وہ پھر ایک قدم بڑھ کر اس کے سامنے آیا اور اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا اس کی طرف جھک کر بولا، بٹ آئی لائک اٹ۔ اپنی گرے آنکھیں اس کی بھیگی آنکھوں میں ڈال کر وہ مسکرایا اور اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اپنے بھائی کو یاد کرتے تقویٰ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ کاش بھائی آپ یہاں ہوتے تو مجھے یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ دانیال کو حیدر کی موجودگی کا بتانے کے لیے ہارون نے منع کیا تھا اور تقویٰ کو یہ بات ذرا بھی پسند نہیں آ رہی تھی، پر ہارون کی وجہ سے چپ تھی۔ وہ دانیال کو وہاں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، پر تقویٰ کو اب یہ گلے میں ہی پڑنے لگا تھا۔ ارے گڑیا، تم ابھی یہیں ہو، گئی نہیں؟ وہاں آتے ہارون نے اسے کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں، یونی عائشی اپنے پاپا کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اپنا چہرہ صاف کر کے وہ جلدی بولی۔ ارے بھائی آؤ، جلدی لیٹ ہو جاؤ گی۔ ہارون نے سن کر اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ جزاک اللہ بھائی، وہ مسکرا کر ساتھ بیٹھ گئی۔ پیچھے بائیں بولنے کے لیے آتی مہکات دیکھ کر لب کاٹتی رہ گئی۔ عائشی بات سنو پلیز۔ آئی ایم سوری عائشی۔ فری پیریڈ میں تقویٰ مسلسل عائشہ کو منتیں کرتی پیچھے پیچھے تھی اور عائشہ اپنا پورا بدلہ لے رہی تھی، پوری یونی میں پیچھے پیچھے گھما کر۔ عائشی پلیز رکو، مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا، 10 چکر ہو گئے ہیں، پلیز یار اب تو ختم کرو سزا۔ نو گالی، اس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اپنی بکواس بند کرو، دوستی میں گالیاں چلتی رہتی ہیں اور جس میں ایسی گالی نہیں وہ دوستی نہیں۔ عائشہ نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ غلط، میں سمجھتی ہوں جس دوستی میں عزت نہ ہو وہ دوستی ہی نہیں۔ میرے خیال سے عزت ہی دوستی کا دوسرا نام ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چھوڑو بکواس، چل کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اپنی بکس اٹھا کر وہ بولی اور بالوں کو جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ یونی میں کافی لڑکوں کی اس گلابی گڑیا پر نظر پڑتی تو ہٹنا ہی بھول جاتی۔ گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ آگے آگے تھی اور پیچھے چادر کو سر پر ٹھیک کرتی تقویٰ آنے لگی۔ خوش ہو؟ تقویٰ نے سموسے کھاتے پوچھا۔ عائشہ آنکھیں جھپکانے لگی۔ اپنے پیچھے دیکھ، اس کے کہنے پر ذرا جھجکتے تقویٰ نے پیچھے دیکھا تو سائم، جو ان کی یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت اور دولت مند لڑکا تھا، دلکشی سے مسکرائے بس عائشہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ عائشی، یہ بدتمیز کیوں تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم نے کیوں یہ سر ننگا کر چھوڑا ہے؟ ایک غصولی نظر سائم پر ڈال کر وہ عائشہ سے بولے۔ یار چھوڑ مولانی، وجہ پوچھ اس کے ایسے دیکھنے کی۔ عائشہ سر جھٹک کر اپنے ناخنوں پر ایک ادا سے پھونک مارتی بولی۔ تقویٰ کا دل کیا اس گمراہی پر اسے کھینچ کر تھپڑ مارے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا کام تھا سمجھانا، جس کی وہ کوشش تو کر سکتی تھی نا۔ بولو، کیوں وہ کتے کی طرح آنکھیں تم پر گاڑے بیٹھا ہے؟ ویسے وہ اس کا یوں دوپٹے سے لاپرواہ ہو کر چلنا، بات بات پر ہنسنا، دلکشی سے بالوں کو جھٹکنا وجہ یہ ہو سکتی تھی، پر پھر بھی وہ پوچھنے لگی، کیونکہ تقویٰ کے ساتھ ہوتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی طرف دیکھے۔ وہ جس عزت و احترام سے وہاں کے لڑکی اور لڑکوں سے مخاطب ہوتی تھی، ہر کسی کی بھائی بہن کہہ کے مدد کرتی تھی، ویسے ہی سب اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور آج تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی طرف دیکھیں، پر آج ہر کوئی ان کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ کہتے ہیں ہاں، کہیں مرد کو غلط راہ پر دھکیلنے کی ذمہ دار عورت بھی ہوتی ہے۔ ویسے ہی آج سر سے دوپٹہ سڑک کر جب اس کے گلے میں آیا
تو ہر کسی کی ایکس رے کرتی نگاہیں اس پر چپکی ہوئی تھیں۔ سائم نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ حیرت سے تقویٰ کا منہ کھل گیا۔ کیوں؟ لگا نا شوق؟ مجھے بھی ایسے ہی لگا جب اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پہلے دن سے ہی محبت کرتا ہے، پر تمہاری وجہ سے ہمت نہ کر سکا۔ سوچو ذرا تقویٰ، مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ سائم مجھے پسند کرتا ہے تو اس لیلا کی میں آنکھیں پھوڑ دیتی جب اس نے سائم کے سامنے میری انسلٹ کی تھی۔ تقویٰ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس نے دکھ سے کہا، کیوں عائشی؟ میری وجہ سے وہ کیوں نہ بول سکا؟ کیا تمہارا کردار اتنا کمزور ہے کہ یوں تمہیں اظہار محبت کرتے پھریں؟ بے شک اسلام میں پسند سے شادی کرنے کی اجازت ہے، پر یوں سب کے سامنے عورت کے کردار کو کمزور کر کے پرپوز کرنا جائز نہیں۔ اور اگر اسے تم سچ میں پسند ہو یا وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہے تو تمہارے گھر رشتہ بھیجے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھلا؟ یہ گمراہی ہے، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، پاگل، میں اسے شادی کروں گی؟ کیا اتنے چھوٹے سپنے ہیں میرے؟ ایک بلند قہقہا لگا کر اس نے کہا۔ اور تقویٰ کو سمجھ نہ آیا اسے ہوا کیا، کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ تو جاؤ اسے انکار کرو اور کہو آئندہ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ کر ایسے کہا تو اچھا نہیں ہوگا، اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرو، تمہاری عزت کسی کی امانت ہے۔ تقویٰ نے آہستہ سے عائشی کے قہقہے پر سب کو متوجہ ہوتے دیکھ کر کہا، چھوڑو یار، کیا فرق پڑتا، رہنے دو اسے پاگل، میں کوئی انکار یا اظہار نہیں کر رہی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ عائشی، تو پھر یہ تمہارے پیچھے ایسے ہی گھومتا رہے گا اور اس سے تمہارے امیج پر اثر پڑے گا۔ پتہ بھی کیسا لڑکا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یار، کہیں تو میں بھی خود کو انسان سمجھوں، ورنہ گھر میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترستی ماسیوں کی طرح کام کرتی میری تو کوئی ویلیو نہیں رہی۔ مطلب کہیں تو کوئی فائدہ ہو اتنی حسین ہونے کا، اور ویسے ان سب کو تم نہیں سمجھ سکتی، عائشی بیزاری سے بگڑے موڈ میں بولی۔ عائشہ، اس کے بڑے بڑے خوابوں کا تو پتہ تھا، پر یہ سوچتی ہے یہ تقویٰ کو نہیں معلوم تھا۔ تبھی پہلی بات سن کر وہ صدمے سے بولی تو عائشی ہنس پڑی۔ چل یار، اس کا نام زندگی ہے، آنکھ مارتے بولی تو اسے پہلی بار اس کے ساتھ وحشت ہونے لگی۔ اور ایک مزے کی بات سن یار، میں کہتی تھی نا کہ دنیا میں ابھی بھی خوابوں کے شہزادے ہوتے ہیں، تو یار کبھی غور سے دیکھ حیدر شاہ کو، اف کیا بندہ ہے، تقویٰ میں بیان نہیں کر سکتی، اور اس کی دولت بھابھی کے منہ سے سن کر میرا منہ کھل گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ مہکار بھابھی بھی اتنی امیر کبیر گھرانے کی بیٹی ہے یار۔ ان کی ایک حویلی ہے لندن میں، ان کا اپنا بنگلہ ہے، اور پیرس میں اس کا باپ مشہور بزنس مین ہے، اور تو اور انہوں نے ساری زندگی عیش و عشرت سے گزاری ہے۔ یہ تو مہکار بھابھی تھی جو محبت میں مر کر ہارون بھائی کے ساتھ شادی کے لیے اپنی ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر چلی گئیں۔ دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر وہ آہستہ سے تقویٰ کو بتا رہی تھی، جو بیزاریت سے سن رہی تھی۔ تم حیدر سے فون پر بات کرتی ہو عائشی؟ کیا تم حیدر کو پسند کرتی ہو؟ صبح کی باتیں یاد کرتے اس نے پوچھا۔ ارے یار پوچھو مت اس بات کو، وہ منہ بنا کر کہتی چیئر پر پشت ٹکائے آس پاس دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تقویٰ نے نہ سمجھ سے پوچھا۔ وہی یار، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے آزاد ملک سے آنے والے کی سوچ اتنی سی ہوگی۔ میں نے نمبر مانگ کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے سیدھا کہا کہ وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ میں جو ان کی عزت کرتا ہوں، اس فالتو سے تعلق سے انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ حیدر کا نقل اتار کر بولی۔ تقویٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ایسا کہا؟ تقویٰ کو یاد آیا اس نے صبح ہی تو اسے دوستی کرنے کو کہا تھا۔ ہاں، پر بھابھی نے میری بات سن کر مجھے اس کا نمبر دے دیا، اور پھر اس کے بار بار اگنور کرنے پر بھی میں اس سے باتیں کر ہی لیتی ہوں۔ وہ ہنس سے اپنی بات کا مزہ لیتے بولی۔
تم اسے پسند کرتی ہو عاشی، جس کی وجہ سے اپنی انا عزت کو کچل رہی ہو؟ افسوس سے وہ بولی۔ بکواس نہ کرو، میں کیوں اپنی انا عزت کو کچلنے لگی؟ میں صرف اس کی دوست بننا چاہتی ہوں بس۔ بکس اٹھا کر وہ وہاں سے چلی گئی اور تقویٰ پیچھے اس کے تیزی سے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم تقویٰ، کیسی ہو؟ اس کی کلاس فیلو تقویٰ کے سامنے بیٹھتی بولی۔ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تقویٰ سر جھٹکتی اسے کسی اور وقت پر سمجھانے کا سوچتی بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں تقویٰ، یار یہ کچھ ہیلپ کر دو۔ وہ مسکرا کر بک سامنے رکھتی بولی تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ عائشہ کے جاتے ہی سائم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین سے چلا گیا۔ اچھا ہوا بیٹی تم آ گئیں، ذرا کچھ روٹیاں تو ڈال دے، میرے کمر میں بہت درد ہے۔ عائشہ کو آتے دیکھ کر چارپائی پر پڑی عشرت بیگم درد سے بولی۔ کیا امی، ایک تو تھک تھک کر آؤ، اوپر سے گھر کے کام بھی میرے سر پر ڈال لو، یہ بھی کوئی ماسیوں والی زندگی ہے؟ ایک لاڈلی بیٹی ہوں میں آپ کی ہوں، پر زندگی نوکرانیوں جیسی ہے۔ بیگ پھینک کر وہ صوفے پر گرتی تلخ لہجے میں بولی۔ کتنی دفعہ ابو اور آپ سے کہا ہے ایک نوکرانی ہی رکھ لیں، پر یہاں جب مفت کی نوکرانی پڑی ہے تو کیا ضرورت دوسروں کی؟ وہ غصے سے تیز آواز میں بولی۔ کیا ہوا میری شہزادی کا اتنا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اپنی کمر کا درد بھلا کر عشرت بیگم اس کے پاس آئی اور چہرہ ہاروں کے پیالے میں بھر کر محبت سے بولی۔ یاد ہے جو مارکیٹ میں آپ کو سوٹ دکھایا تھا، وہی آج میری دوست پہن کر آئی تھی، جسے آپ نے مہنگا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ تب میرا دل کیا کہیں جا کے مر جاؤں، اپنی چھوٹی سی خواہشیں نہیں پوری ہو سکتی۔ وہ ہاتھ جھٹکتی بھرائی آواز میں بولی تو اس کے آنسو دیکھ کر عشرت بیگم کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ میری شہزادی، تب میرے پاس پیسے نہیں تھے، ماں کی آخری تاریخیں تھیں، جانتی تھی کتنی مشکل سے اس مہنگائی میں 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اتنی کم تنخواہ سے۔ اچھا رو مت، جا کر فریش ہو جاؤ، کل تمہارے ابو کو تنخواہ ملے گی تو شاپنگ پہ چلیں گے۔ چل اٹھے، میں جب تک روٹیاں ڈال دوں۔ ماتھے پر لب رکھ کر وہ ممتا کی شفقت سے بولی۔ پکا؟ گلے میں بانہیں ڈال کر وہ منہ پھلا کر بولی۔ پکا، اب جا، پھر دیر ہو جائے گی اور بھوک بھی مر جائے گی تمہاری۔ اٹھ اٹھ، شاباش۔ اس کا بیگ اور چادر اٹھا کر وہ اسے اٹھانے لگی۔ پتہ نہیں، کل میں پیدل آنے کی بجائے اپنی گاڑی میں آؤں گی، گاڑی میں جاؤں گی، دل کھول کر شاپنگ کروں گی، خوبصورت مہنگی جویلری پہنوں گی۔ آہ! خواب ناک انداز میں بڑبڑاتی وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ پیچھے اس کی آہ پر عشرت بیگم نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، ایک اولاد دی ہے جس کے بھی ہم خواب پورے نہیں کر سکتے۔ بھابھی، تقویٰ کہاں ہے؟ عاشی وہاں آ کر بولی۔ وہ ساحل کو پڑھا رہی ہے، تم بتاؤ کیسی ہو؟ ٹی وی دیکھتی مہکار عاشی کو دیکھتی خوشی دلی سے بولی۔ فائن، آپ بتائیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھ رہی ہو، حیدر کے آنے کے بعد میرے آس پاس پھول کھل اٹھے ہیں، ہاں ہاں۔ وہ ہنسی بولی تو عائشہ بھی مسکرا دی۔ یہ تو دیکھ رہا ہے بھائی، بہت چمکنے لگی ہیں۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ بے شک، بھائی بہن کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور تم سناؤ، ہو گئی میرے بھائی سے تمہاری دوستی؟ اس نے اس کے تاثرات جانچ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے تو اپنی طرف سے کر لی ہے، پر آپ کے بھائی صاحب کا نہیں پتہ، بہت نخریلا ہے۔ ٹی وی پر نظریں جمائے وہ ناک چڑھا کر بولی تو مہکار مسکرائی۔ ایسا ویسا بھی تو نہیں، میرا بھائی سچا ہیرا ہے، گردن اکڑا کر اس نے کہا تو دل ہی دل میں عاشی نے اس کی نقل اتاری۔ اور اس سچے ہیرے کو اپنی انگلی میں سجا کر ہی دکھاؤں گی۔ نظریں پھیر کر وہ بولی تو مہکار دل کھول کر ہنس پڑی۔ دیکھتے ہیں، چیلنج کرتے کہا۔ دیکھیے گا، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ہاں، بھابھی کی آفر، اچانک سمجھ سے عائشہ پیچھے سے کہا۔ سمجھ لو۔ وہ مسکرائی تو عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔
عائشہ اور مہکار کی میٹنگ سے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ یونی سے آ کر مہکار کے ساتھ روم میں بند ہوتی، شام کو باہر آتی۔ اب تو ساحل کو چینج کروانا اور کھانا کھلانا بھی تقویٰ کے سر آ گیا تھا۔ ہارون اپنے مینیجر کی پوسٹ میں مصروف تھا اور حیدر اپنے گھر اور آفس کے کام میں۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ دانیال کی کال آتی تو تقویٰ کبھی ان سے بات کر لیا کرتی اور موڈ اچھا ہو جاتا، یا کبھی پھپھو سے بات چیت ہو جاتی۔ وہ چاہتی تھی بس جیسے تیسے دن اور سال گزر جائیں تو وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے۔ پھپھو کو اس نے چھپ چھپ کر بہت منتیں کی تھیں کہ وہ کراچی آ جائیں کیسے بھی کر کے، پر انہوں نے اپنے ہزار مسائل بتا کر قصہ ہی ختم کر دیا۔ اب تقویٰ تھی اور اس کی نمازیں کہ یا اللہ کچھ بھی بنا پر کسی کا محتاج نہ بنانا میرے مالک۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسے ہیں؟ حیدر گاڑی گھر کے باہر پارک کرتے حامد صاحب کی کال آنے پر موبائل اوکے کرتے کان سے لگائے حشاش وشاش آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام ینگ مین، کیسا ہو سکتا ہوں جب میرے دونوں بچے مجھ سے دور ہوں اور میں یہاں اکیلا پیرس میں سڑ رہا ہوں، اور تم دونوں اپنے باپ کو تو بھول ہی گئے ہو، پھر کیا طبیعت کا پوچھنا؟ حامد صاحب نے شکوہ کرتے کہا۔ حیدر مسکرایا۔ ڈیڈ آپ تو جانتے ہیں بزی ہوں بہت، پتہ نہیں کیسے آج اس وقت ٹائم مل پایا ہے۔ وہ کافی دن سے تقویٰ کو چھپتے دیکھ رہا تھا اور جان بھی گیا تھا اس دن کی گفتگو کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے۔ آج اس نے سوچا تھا کیسے بھی کر کے وہ اسے دیکھے گا ہی۔ اس کی سوچ غلط نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کے بارے میں برا سوچتا تھا، بس دل کرتا تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ سانولی تھی، عام نئے نقش کی مالک تھی، پر پھر بھی وہ حیدر شاہ کے دل پر قبضہ جمانے لگی، جس کے ایک اشارے پر کئی لڑکیاں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار تھیں۔ اس حیدر شاہ کو ایک معمولی سی غریب لڑکی سے محبت ہونے لگی تھی، اور یہ محبت اس کے جسم یا چہرے سے نہیں، اس کی تقویٰ سے تھی۔ اس کا گریز، اس غصہ، نفرت، وہ سب سہنے کے لیے تیار تھا، بس ایک جھلک کے لیے۔ ویسے قسمت نے اچھی جگہ پٹکا تھا، وہ آج تک دوسری لڑکیوں کو دھتکارتا آ رہا تھا اور یہاں خود دھتکارا گیا۔ تقویٰ کچھ ہی ملاقاتوں میں اس کے دل روح پر قبضہ کر گئی تھی۔ شاید یہ حادثہ تبھی ہوا تھا جب روڈ پر اس کی بھیگی پلکیں دیکھی تھیں، پر شاید تب اسے احساس نہ تھا۔ ینگ مین، میں نے ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ اپنا گھر بننے کے بعد اپنے ملک لوٹ آؤں، بس اب اور دل نہیں کرتا اپنے ملک سے دور رہنے کا۔ حامد صاحب کی بات پر حیدر سچ میں خوش ہو گیا تھا۔ اوہ واو ڈیڈ، یہ اپنے زندگی میں سب سے بیسٹ ڈیسیژن لیا ہے۔ حیدر کی خوشی کا اظہار پر حامد صاحب کہا لگا اٹھے۔ ینگ مین، طنز کر رہے ہو اپنے ابے پر؟ وہ کچھ مشکوک سے بولے۔ نہیں، سچ میں اچھا ڈیسیژن ہے، وہ ہنس کر یقین دلانے لگا۔ ہاں تو پھر دوسرا ڈیسیژن بھی سن لو۔ گیٹ کھول کر حیدر گھر میں داخل ہوا اور لاؤنج میں آیا تو ہر سو خاموشی ہی چھائی تھی۔ فرمائیے کیسا ڈیسیژن فرمانا ہے؟ وہ موبائل کان سے لگائے بولتا آگے کچن کی طرف آیا اور یہ شکر کیا کہ کوئی تو موجود ہے۔ بس مجھے اب اپنی بہو دیکھنی ہے، جب میں آؤں تو مجھے یہ سرپرائز چاہیے حیدر۔ وہ کچھ ضدی اور کچھ سخی سے بولا۔ اس کی بات سن کر حیدر کہا لگا پڑے۔ کچن میں ٹیبل پر موجود تقویٰ اور ساحل جو نوڈلز بنا کر کھا رہے تھے، اس کہے پر اچھل پڑے۔ ماموں ڈرا دیا، ساحل اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے بولا۔ یہی حال تقویٰ کا تھا۔ اس کے دل کی رفتار چہرے کی ناگواری کے ساتھ بڑھ گئی۔ حیدر ساحل کو موبائل حامد صاحب بول رہا تھا کہ حیدر نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ اوہ، تو آپ کو بہو چاہیے اب ڈیڈ؟ حامد صاحب نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ اس نے تو ابھی ساحل کو کہا تھا۔ شاید بہو والی بات دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ بعد میں بات کریں گے، پہلے تم ساحل کو موبائل پکڑاؤ، انہوں نے موبائل کو گھورتے کہا، جیسے اس کی جگہ حیدر ہو۔ نہیں، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ لب دبا کر مسکراتا تقویٰ کے پیچھے سے جاتا، فریج سے بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ ماموں کیا نانا ہے؟ ساحل خوشی سے چیخا۔ تقویٰ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ یہ اچانک کیسے ٹپک پڑا۔ میں اب ڈھونڈ بھی نہیں رہا، سب تو تم نے ریجیکٹ کر دی، اب کیا ان کے باپ سے جوتے پڑوانے ہیں؟ حامد صاحب پہلے کے غم یاد کرتا چڑھ کر بولا۔
مجھے کوئی پسند ہے، بوتل منہ سے لگائے اپنی مسکراہٹ کچلتا وہ ایسے بول رہا تھا جیسے حامد صاحب گفتگو ہی اس ٹاپک پر کر رہے ہیں۔ وہ ساحل کی گھوڑیوں اور تقویٰ کی ناگواری کو اگنور کرتا سامنے ہی واش بیسن سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہاں سے تقویٰ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا بول رہے ہو حیدر؟ حامد صاحب مصنوعی غصے سے بولا۔ ہاں پسند تو ہے ایک، اس نے شرارت سے تقویٰ پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف حامد صاحب کچھ بول نہ سکا۔ کیا تم کسی پر لائن مار رہے ہو؟ حامد صاحب کی بات پر حیدر کا فلک شگاف کہا کچن کی فضا میں گونجا۔ ہاں خدا کو مانے یار، تقویٰ کے صبر نے اب جواب دے دیا تھا۔ وہ اٹھتی ایک ناگوار نظر سامنے کھڑا وجود پر ڈال کر وہاں سے نکلی۔ تو کیا میری بہو؟ بے یقینی سے پوچھا گیا۔ ہاں بس یہی سمجھ لیں۔ ناراضگی سے گھورتے ساحل کو آنکھ مار کر اس نے حامی بھری۔ اس کی ہاں نے حامد صاحب کو خوشی سے صدمہ دے دیا، اور حیدر سمجھ رہا تھا اس کی حالت، تبھی ہنس رہا تھا۔ تو میں کب آؤں ینگ مین؟ اب مجھ سے ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ بےتابی سے بولے۔ ابھی تھوڑا انتظار کریں، نو ٹینشن، ہم خود دیں گے آپ کو رشتہ لے جانے کے لیے۔ ابھی مجھے اس ظالم بندی کی مرضی پوچھنی ہے۔ کتنے بڑے گدھے ہو، پر اب زندگی میں کچھ تو نیک کام کیا، اب جلدی سے مجھے خوشخبری دو۔ حامد صاحب کی دلی حالت پر وہ ہنس رہا تھا۔ پہلے شادی تو کرنے دے ڈیڈ، شرارت سے کہتے دوسری طرف حامد صاحب کو کہا لگانے پر مجبور کیا۔ بندے کی اولاد، میں تجھے لڑکی کی راضی کی خوشخبری کہہ رہا ہوں۔ ہنس کر آنکھیں صاف کرتے وہ بولا تو حیدر اپنا سر کھجانے لگا۔ اچھا اب آپ ذرا لٹل چیمپئن سے بات کریں، ورنہ وہ گھور گھور کر میری ہمت ہی مار دے گا۔ ساحل کی گھوڑیوں سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے اس نے موبائل اسے تھمائی تو وہ اپنی بتیسی کی نمائش کرتا اس کے ہاتھ سے اچک گیا موبائل۔ اچھا ساحل، مہکار اور پھپھو کہاں ہیں؟ گھر میں خاموشی پا کر اس نے جاتے ہوئے پوچھا۔ مما آپی عائشی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہیں اور دادی اپنے روم میں ہے۔ آپی تقویٰ اپنے روم کی طرف گئی ہیں۔ موبائل پر ہاتھ رکھ کر وہ بتاتا آخر میں شرارت سے بولا۔ حیدر آنکھیں دیکھ کر ہنس پڑا اور انہیں اپنی گفتگو میں مصروف دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ روم میں آ کر بیٹھی تقویٰ کا بس نہیں چل رہا تھا اس کمینے انسان کا منہ نوچ لے۔ آخر کیا مقصد تھا اس کے سامنے آ کر یہ باتیں کرنے کا؟ یہ مجھے سمجھ کیا رہا ہے؟ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی یا اللہ؟ اوپر دیکھتی وہ دکھ سے بولی۔ اگر بھابھی کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے ہی غلط کہیں گی، اور بھائی کو کچھ غلط معلوم ہوا تو ہارون بھائی کا بھی مجھ سے یقین اٹھ جائے گا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ سوچ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، یا یہاں سے ابھی کے ابھی چلی جائے۔ وہ اس طرح بھی حالت میں بیٹھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ناک ہوا۔ ساحل ابھی جا کر کھیل۔ بگڑے موڈ میں وہ ہرگز پڑھا نہ پاتی۔ تبھی دروازہ کھول کر بولی کہ سامنے کھڑے اس لمبے مضبوط قد کے مالک حیدر کو دیکھ کر اس کے آسان قطع ہو گئے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ اس کے روم تک آنے کی ہمت کرے گا۔ جی کہیے، وہ نفرت و حقارت سے بولی۔ ڈور البتہ تھوڑا سا بند کر دیا کہ صرف سامنے وہ لکیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے تقویٰ۔ حیدر اس کے دروازہ بند کرنے والی حرکت پر مسکراتا بولا۔ پر مہربانی کریں اگر آپ مجھ سے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ دروازہ زور سے بند کرتے وہ تلخ لہجے میں بولی۔ حیدر کے دل میں آیا کہ دروازہ توڑ کر پوچھے کہ کون سی لڑکی سمجھ رہا ہوں میں، اور اپنی اس طرح کی توہین پر دو کھینچ کر لگائے، پر دل نے اسے روک لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ دانیال کا نمبر دے دیں۔ اس کی بات پر دوسری طرف کھڑی تقویٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں چاہیے؟ یکدم دروازہ کھول کر پوچھا کہ حیدر اس کے چہرے کے سخت تاثرات پر مسکراہٹ نہ روک سکا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں گھر کے ساتھ اپنی زندگی بھی بنا ڈالوں۔ حیدر کے صاف اشارے پر اس کا چہرہ سرخ لہو نما ہو گیا اور دل اسے دھڑکا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ دیکھو پلیز، میں یہاں عزت سے کچھ مہینے گزارنے آئی ہوں تو مجھے عزت سے رہنے دو۔ میری زندگی زہر مت بناؤ پلیز۔ وہ جانتی تھی خود
کا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ ایسے لڑکوں کو جانتی تھی کہ وہ جلدی سے ایسی لڑکیوں کو گمراہ کر لیں گے کیونکہ یہ پہلے ہی احساس کمتری کی مریض ہوتی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حیدر کے کچھ کہنے سے پہلے مہکا جو ساحل کے منہ سے سن کر آئی تھی کہ حیدر آیا ہوا ہے اور تقویٰ بھی موجود ہے تو وہ یکدم اوپر بھاگی۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے تقویٰ نے ذرا سی نظریں گھما کر خونخوار نظروں سے دیکھتی مہکار کو دیکھا اور پھر دروازہ حیدر کے منہ پر بند کرتی اندر چلی گئی۔ اسے پہلے ہی حالات کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ ناگواری سے حیدر نے مہکار کی طرف دیکھا اور غصے سے اس کے لہجے پر پوچھا، وہ تم تقویٰ کے دروازے پہ کیا کر رہے تھے؟ حیدر کی آنکھوں میں غصے ناگواری کو دیکھتے وہ جلدی سے نرم لہجے میں صفائی دینے لگی۔ زکوٰۃ مانگ رہا تھا، آپ بھی آئیں، میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ طنز کرتا وہ ایک غصیلی نظر ڈال کر اس کی سائیڈ سے گزر گیا۔ ایک تو اسے تقویٰ کی بات سمجھ نہ آئی کہ وہ کہنا کیا چاہتی تھی، مطلب کہ وہ اس کی عزت کو بری نظر سے دیکھتا ہے جو زہر بن جائے گی زندگی تو وہ تو خود اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے اور اب تو اسے لگتا تھا سیدھا اپنے باپ کو بلانا پڑے گا کہ ڈائریکٹ نکاح کی تیاریاں ہوں، پر پھر گھر کا سوچتا مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ شیو پر ہاتھ پھیرتے اس نے سوچا کہ سامنے آتی عائشہ سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اندھی ہو چاہے لڑکی اسے شانوں سے پکڑ کر پیچھے کرتی وہ دھاڑا کہ عائشہ سہم گئی۔